اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آپ جانتے ہیں کہ پیر، منگل اور بدھ کو روشنی سب کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا متواتر اور مسلسل ایک سلسلہ ہے کہ جو الحمدللہ سال ہا سال سے جاری و ساری ہے، بہت متنوع موضوعات کے ساتھ، اور ایسے موضوعات کی جس میں اصلاح احوال موجود ہو، ایسے موضوعات کی جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ چونکہ علماء حضرات وقی مطالعے کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں، تو ظاہر ہے جب علماء حضرات کی گفتگو ہم سنتے ہیں تو بہت سو تک ہمارے ساتھ پیغام پہنچ جاتا ہے، اور پوری دنیا میں رہنے والے RYQ TV دیکھنے والے ناظرین جو ہے وہ اس بات کی پذیرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آج ایک یونیورسل ٹروتھ جسے کہتے ہیں اس پر بات ہوگی، یعنی کہ محبت، اور محبت بھی اللہ کی محبت، اس خالق کائنات کی محبت کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے، اس کے سرشت میں شامل ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مینوفیکچرنگ اس کی ایک چیز رکھی گئی ہے کہ اس میں محبت کا عنصر موجود ہے۔ اچھا، اگر وہ کسی اور سے محبت نہ بھی کرتا ہو انسان، تو کم از کم اپنے آپ سے محبت ضرور کرتا ہے، اور اگر کسی سے ہو جائے محبت تو پھر وہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ جناب اس کا تابع بھی ہو جاتا ہے، اس کا مطیع بھی ہو جاتا ہے، اس کا فرما بردار بھی ہو جاتا ہے، اس سے ڈرنے بھی لگتا ہے، اور اس کے کہے پر عمل کرنے کے لیے خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو جہاں تک اللہ رب العزت سے محبت کی بات ہے تو اس میں کوئی عام محبت کرنے کے لیے احکام نہیں آیا ہمارے لیے۔ اشد حبا للہ، یعنی کہ شدید محبت۔ ایک تو محبت ہے کہ محبت کر لو، لیکن شدید محبت جہاں آ جاتی ہے تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ایمان والوں کو کہ اللہ سے شدید محبت کرو۔ یہ محبت ایک عام انسان کیا کرے گا جو کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب کریم سے کی، پھر نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے محبت کا ایک ایسا پیغام چھوڑا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی اس کو اپنایا۔ آج سرنامہ کلام میں تھوڑی سی بات زیادہ اس لیے ہوگی کہ محبت ہے، اور محبت ایک میں یہ سمجھتا ہوں ایسا موضوع ہے اللہ سے محبت کہ جس پر قرآن کریم میں بھی بہت سی چیزیں احکامات مل جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات میں بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے بھی۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف علماء دین، دونوں ہی ماشاءاللہ بہت وقی مطالعے کی حامل شخصیت ہیں۔ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے جناب آپ کا، جزاک اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد آصف صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت معتدل اور بڑی مدلل گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب، موضوع آپ تک پہنچا اور اس پر میں جاننا چاہوں گا کہ اطاعت باری تعالیٰ کے بغیر محبت الہی کا دعویٰ، چونکہ ہر دعویٰ جو ہے وہ دلیل مانگتا ہے، اور بغیر دلیل کوئی بھی دعویٰ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کمزور سمجھا جاتا ہے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی، پہلی بات تو محبت، سبحان اللہ، محبت خود موضوع ہی ایسا ہے، لطیف، احلا، اجمل، اکمل، احسن، الز، سب سے لذیذ موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ اللہ کی محبت کی کیا بات ہے، اور اللہ کی محبت تو انسان کی فطرت اور جبلت میں رکھی گئی ہے۔ جو بھی سلیم العقل ہو، سلیم العقل ہونا ضروری ہے، سلیم العقل ہو، وہ اللہ کی محبت اپنی فطرت میں پاتا ہے، اپنی جبلت میں پاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کو جلا دینی ہوتی ہے، اس کو ماحول کے ذریعے، سراؤنڈنگ کے ذریعے اس کو جلا ملتی ہے۔ تو اللہ کی محبت تو ہماری فطرت کے اندر ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بات ہو، محبت ویسے کسی سے بھی ہو، محبت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے اطاعت کا۔ مجازی محبت جو ہے اس کا تقاضا بھی اطاعت ہے، اور یہ تو حقیقی محبت ہے جس کا ہم سے مطالبہ ہے۔ حقیقی
کی محبت تو بدرجہ اولا تقاضا کرتی ہے اطاعت کا. دعویٰ بے دلیل مسموع نہیں ہوتا، یعنی نہیں سنا جاتا، دعوے پر دلیل ضروری ہوتی ہے، دلیل کے ذریعے دعوے کو مبرہن کیا جاتا ہے. تو محبت الہی کا دعویٰ ہے تو محبت الہی کے دعوے کی دلیل کیا ہوگی؟ اطاعت الہی. اللہ کی جی مبرہن کا معنی ہوتا ہے دلیل سے ظاہر کرنا، دلیل سے واضح کرنا. میرے سے بہت سے طلبہ بھی دیکھ رہے ہیں نا. ہاں بالکل. تو مدلل جسے کہتے ہیں نا، مدلل یعنی دلیل کے ذریعے کلام کو پختہ کرنا، تو اسی کو کہتے ہیں مبرہن کرنا. برہان کے ذریعے کلام کو پختہ کرنا، مؤکد کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اللہ کی اطاعت کے بغیر کامل نہیں ہے، ناقص ہے. یہ دعویٰ ناقص شمار ہوگا. اچھا دعوے کی تو ہم ویسے بات کر رہے ہیں، دعویٰ ہو یا نہ ہو، کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، اللہ سے محبت تو ہونی ہی چاہیے، اس کا مطالبہ ہم سے ہے. تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. وہ بڑا ہی مشہور کلاسیکل شعر ہے، مختلف بزرگوں کی طرف اس کا انتساب کیا جاتا ہے. بعض حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کی طرف اس کا انتساب کرتے ہیں، بعض امام شافعی رحمہ اللہ کی دیوان میں بھی موجود ہے، بعض امام عبداللہ مبارک کی طرف منسوب کرتے ہیں. تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس لو کان حبک صادقا لأطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. کہ تم اللہ کی معبود کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی محبت ظاہر کرتے ہو، شو یہ کرتے ہو، دکھاتے یہ ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. یہ بات تو محال ہے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے قیاس میں، اور بڑی وہ چھوٹی بات ہے، نرالی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. پھر کہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ضرور اس کی اطاعت کرتے، کیونکہ جو محب ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہی بات فرمائی گئی ہے. یعنی یہ صرف شعر نہیں ہے، بزرگوں کا کلام نہیں ہے، یہ بھی مدلل ہے. اس کی بیک پر بھی قرآنی آیات ہیں، کتاب و سنت کا نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا. پہلی بات یہ بتائی، یعنی دعوی محبت جو ہے اس کے لیے دلیل کے طور پر خود قرآن میں بتا دیا گیا کہ محبت وہی ہے کہ جس میں اتباع رسول ہو، جو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کی جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی تو ہی وہ محبت الہی کہلائے گی. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو وہ کامل محبت نہیں ہے. کامل کا لفظ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی بھی خود جو ہے وہ علماء امت نے باقاعدہ کلاسیفیکیشن کی ہے، اس کی گریڈنگ کی ہے کہ جو محبت کے درجات بتائے ہیں کہ محبت کے 3 درجات ہیں. محبت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کامل اطاعت، تمام فرائض و واجبات پر عمل کرنا، محرمات سے بھی بچنا، مکروہات سے بھی بچنا کا یہ جو حصہ ہے محبت کا. یہ کس کی محبت ہوتی ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی اور اصفیاء کی محبت ہے. پھر دوسری محبت وہ ہے کہ فرائض و واجبات پہ عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچ رہا ہے، لیکن مستحبات پر اتنا عمل نہیں ہے، مکروہات سے اتنا اجتناب نہیں ہے. یہ محبت ہے عام صالحین کی، عام نیک لوگ جو ہیں. اور تیسرا درجہ ناقص المحبہ کا، خود یہ بھی اس کی گریڈنگ کی گئی ہے کہ ناقص المحبہ وہ کہ جو گناہوں سے بچ نہیں پاتے، کبھی بچتے ہیں کبھی نہیں بچتے، لیکن ہیں ایمان والے. تو چونکہ ایمان والا ہے تو ایمان والے کی تو فطرت میں، جبلت میں اللہ کی محبت ہے. تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ محبت ہے ہی نہیں، سرے سے ہے، لیکن یہ ناقص ہے، کامل محبت نہیں ہے. ہاں غیر مسلم ہوگا جو اللہ پر ایمان ہی نہ رہے تو وہ سرے سے محبت سے ہی آری ہے، نہ کامل ہے نہ ناقص ہے. لیکن جو گناہگار مسلمان ہے ناقص محبت ضرور ہے، لیکن مطالبہ جو ہے وہ کمال ایمان کا ہے اور مطالبہ کمال محبت کا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں. جب سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنا ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت بھی کرنی. کیا کہنے. اچھا جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، یہ بھی سرنامہ کلام میں نے جستہ عرض کیا، تو اس کی ناراضگی سے بھی بچتا ہے. اچھا اب چونکہ موضوع جو ہے محبت الہی ہے تو اس تناظر میں محبت الہی کے جو تقاضے ہیں، چونکہ ناراض بھی نہیں، راضی رکھنا ہے اس کو، اور ایک بندے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ضرور یہ ایک ضابطہ اور قاعدہ ضرور ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، واقعتاً محبت ہو تو اس کی ناراضگی سے انسان ڈرتا ہے، کیونکہ ناراضگی کی صورت میں یا تو محبوب ہی کو کھو دے گا یا کم سے کم اس سے دوری ضرور ہو جائے گی. تو کسی بھی درجے میں محبت کرنے والا ان دونوں میں سے کسی بھی شے کو پسند نہیں کرتا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب محبت غالب ہوگی.
اور جب غالب نہیں ہوگی تو پھر سطحی جیسے حضرت نے 3 درجے اس کے ذکر فرما دیے، تو پھر ناراضگی سے ڈرے گا نہیں بلکہ نفسانی خواہشات کو بھی پورا کرتا ہوا دکھائے گا، لیکن کہے گا میں مومن ہوں۔ لیکن یہاں جو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ شدید ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کے اعتبار سے۔ تو جو شدید نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والا ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں کمال ایمان کی بات کی جا رہی ہے، اور کمال ایمان ہی کا تقاضا ہے ہر مسلمان سے، اسی کی تربیت جو ہے ہر ایک کے لیے کی گئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام بیان فرمائے ہیں اس میں ترغیب دی ہے، اس میں ترہیب ہے، حکم دے دیا یہ کام کرو، دیکھو تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے، اور سب سے بڑا فائدہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور یہ اس کام سے بچ جاؤ، تم اس نقصان سے محفوظ رہ جاؤ گے، اور دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ بالکل۔ تو اگر تم کیئر کرتے ہو، یہ کہتے ہیں نا اگر تمہیں پرواہ ہے، تو یہ پرواہ والی بات ہے کہ اگر تمہیں پرواہ ہے اللہ کی خوشی کی تو پھر تم وہی کام کرو گے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ پرواہ جب ہوگی جب محبت ہوگی، اور محبت جب غالب ہوگی، اور اسی کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے کہ آپ غور فرمائیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس طرز عمل کیا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، کھانا کھا چکتے ہیں اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، پانی پیو اللہ کو یاد کرو، پانی پی چکو اللہ کو یاد کرو، لباس بدلو اللہ کو یاد کرو، آئینہ دیکھو اللہ کو یاد کرو، سواری میں سوار ہو اللہ کو یاد کرو، غرض کوئی بھی ذیشان کام، کل امر ذی بال، ہر ذیشان کام اور جائز کام جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر شروع کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ تیرے اعصاب پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ جانی چاہیے، اور جب اعصاب پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ جائے تو یوں کہا جاتا ہے اسے تو فلاں چیز کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے جناب۔ تو اصل میں شریعت مطہرہ ایک مومن کو اس ایمان کے اس کمال درجے پر پہنچانا چاہتی ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا تو اس کو کچھ سوچتا ہی نہیں۔ بذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، سبحان اللہ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ فلاح ہر ایک کی خواہش ہے، ایک میرا اور آپ کا معیار ہے، ایک خالق کائنات کا معیار ہے، اللہ تعالیٰ کا معیار حقیقتاً کامیابی کا حقیقی معیار ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اس کو یاد کرو تو فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد کا غلبہ اور اللہ کی محبت کا غلبہ جب ہوگا تب اس کی ناراضگی کی انسان کو پرواہ بھی ہوگی اور اس کی محبت کی جستجو بھی ہوگی، اور اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کہہ تو دیا اللہ سے محبت کرو، یعنی محبت کرنا اللہ سے فرض ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو کیسے محبت کریں گے؟ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ محبت کے اسباب پہ غور کیا جاتا ہے کہ حسن محبت کا سبب ہے، اسی طرح علم والا ہونا محبت کا سبب ہے، اسی طرح قدرت والا ہونا محبت کا سبب ہے، اسی طرح سے تغیر کو قبول نہ کرنا اعلیٰ ترین محبت کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جس قدر بھی صفات کمال ہیں، جب بندہ ان صفات کمال میں غور کرتا ہے تو اسے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ الجزم بالحق عن دلیل، کہ بالکل یقین حق کا حاصل ہو، اور وہ یقین جو حق کا اس کو حاصل ہوا وہ دلیل سے حاصل ہو۔ تو جزم جب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو پھر اسی کی طرف جھکاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے مجاہد ابن جبر جو شاگرد ہیں، تلمیذ رشید ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ لیعبدون کی تفسیر فرماتے ہیں ای لیعرفون، کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ تو پوچھا گیا کہ یعرفون سے تفسیر کیوں کی، یعبدون واضح تو تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن جب تک اس کو جانو گے نہیں تو عبادت کیسے کرو؟ کیا بات ہے مفتی صاحب۔ تو عرفان اور معرفت ہی تمہیں متوجہ کرے گا۔ لہٰذا اللہ کی محبت، اللہ کے صفات کمال میں غور کرنے سے، اس سے پہچاننے سے، اور اپنی ذات پر اس کے احسانات پر ہم وقت غور و تفکر کے نتیجے میں شدید محبت بیدار ہوتی ہے، اور جب شدید محبت بیدار ہوتی ہے تو حواس پر اس کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ جب یہ محبت غالب آ جاتی ہے تو انسان کو اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا، کہ وہ یہی سوچتا رہے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا اس سے، اللہ اس سے خوش ہوگا میں کر لوں۔ تو وہ اس درجے میں اطاعت کو طلب کرتا ہے اور احکام کا طالب بنتا ہے، اور یہ طلب جو ہے انسان کے باطن سے اسی محبت کے تقاضے کی وجہ سے ابھر کر آتی ہے۔ یعنی محب جو ہے
ہر لمحہ اپنے محبوب کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام ایک معیار ہیں انسانوں میں، اگر سب سے بلند ترین درجے پر کوئی جماعت نظر آتی ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ محبت جو ہے وہ غالب آ جائے، اور جب غالب ہو جائے محبت اللہ کی تو پھر وہ ایک دیوانہ وار طریقے سے ہر چیز میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو بندہ تلاش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جب محبت جب آشنا کر دیتی ہے نا، یہ جو لذتیں حاصل ہو جاتی ہیں، تو پھر انسان کو اسی کی رضا مطلوب اور مقصود ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس جماعت کی جانب جو رول ماڈل ہے تمام انسانیت کے لیے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اطاعت الہی اور محبت الہی کا ان کا جو احوال ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بڑی بڑی مثالیں قرآن میں بھی موجود ہیں، ویسے بھی جی بسم اللہ۔ رئیس بھائی دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام تو وہ ہیں جو احب الخلق اللہ ہیں، اللہ کو مخلوق میں سب سے بڑھ کر پیارے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ کے محب بھی ہیں۔ جب ایمان والوں سے مطالبہ ہے اللہ کی محبت کا، تو سب سے بڑھ کر ایمان والے کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام، یہ مقدس جماعت۔ تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے بھی یہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب بھی یہی ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ حبیب فعیل کا صیغہ ہے، فعیل کا صیغہ جو ہے وہ فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی حبیب محب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، حبیب محبوب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام صحیح معنوں میں حبیب ہیں، حبیب خدا ہیں، یعنی اللہ کے محب بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ اور ان کی زندگیاں آپ دیکھیں، سب کی زندگیاں، ساری زندگی ہمیں جو ہے وہ آئینہ دار نظر آتی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ محبوب فرماؤ کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے، خالص ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ گویا ان کا ہر فعل جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہے، ان کی زندگی اللہ کے لیے ہے، ان کی وفات اللہ کے لیے ہے، ان کی عبادت اللہ کے لیے ہے، ان کی قربانی اللہ کے لیے ہے، ان کا خلق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ خالق کے ساتھ تو جو تعلق ہے سبحان اللہ وہ ہے ہی صحیح، جو خلق کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ بھی للہ ہے، اللہ ہی کی خاطر ہے، خلق کو خالق سے جوڑنے کے لیے ہے۔ یہ مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی ہستیاں ہیں۔ تو ان کی ساری زندگی ہمیں نظر آتی ہے، جس کی بایوگرافی اٹھائیں اور بایوگرافی نہ بھی اٹھائیں، خود قرآن مقدس کے جو قطعی ثبوت ہے کہ کتاب کے اس کے ثبوت میں کوئی شک شبہ نہیں، باقی چیزوں میں اسرائیلیات میں پھر جو ہے وہ کیلو کال ہے، کلام ہے، قصوں میں، تذکروں میں، قرآن کے اندر کوئی کیلو کال نہیں ہے۔ قرآن جو ہے یہ جو ایسا ایویڈنس ہے، ایسا پروف ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لا ریب فیہ، یہ خود قرآن نے خود اعلان فرمایا، اللہ نے فرمایا، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو خود قرآن نے جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو احوال کو ایلیبوریٹ کیا ہے، آپ اس کو دیکھیں، چاہے وہ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو، چاہے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو، چاہے سیدنا موسیٰ کا تذکرہ ہو، چاہے سیدنا عیسیٰ کا تذکرہ ہو، چاہے سیدنا ایوب کا ہو، چاہے سیدنا یعقوب کا ہو، چاہے سیدنا یوسف کا ہو، چاہے سیدنا موسیٰ کا ہو، چاہے سیدنا ابراہیم کا ہو، چاہے سیدنا اسماعیل کا ہو، چاہے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا ہو، جس کا بھی آپ تذکرہ دیکھیں گے قرآن کے اندر تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے، رضا الہی کے لیے۔ سیکریفائسز ہیں ان کی، جو قربانیاں ہیں، جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو مشقتیں اٹھائی ہیں، وہ کس کے لیے اٹھائی ہیں؟ وہ اللہ کے لیے اٹھائی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی۔ اور یہ ہیں کون؟ یہ اللہ کے محبوبین بھی ہیں، محبین بھی ہیں اور محبوبین بھی ہیں، اور انہوں نے صحیح معنوں
میں واضح کر دیا. وہ جو لا الہ الا اللہ کی تفسیر کی جاتی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ کا ایک معنی ہے لا معبود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسرا معنی ہے لا مقصود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مقصود بھی کوئی نہیں ہے. لا مشہود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مشہود نہیں. لا موجود الا اللہ. یہ انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے اپنی زندگیوں کے ذریعے ہمیں اس کی تفسیر جو ہے یہ عملی تفسیر دکھائی ہے. عملی تفسیر کی کہ واقعی لا موجود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا معبود الا اللہ. ان کی ساری زندگیاں ایسی ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ, سیدنا ابراہیم کا ذکر کیا, قرآن نے بتایا حلیم اواہ منیب, 3 اوصاف بیان فرمائے. بردبار ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. جو قربانی ان کو اللہ نے اتنی بڑی عمر میں جا کر اولاد کا مجدہ سنایا, فبشرناہ بغلام حلیم, جی فبشرناہ بغلام حلیم, تو آگے پھر حکم دے دیا کہ اسی کو قربان کر دو. اور جب انہوں نے قربان کرنے کا اپنا جو ارادہ تھا کر دکھایا تو اللہ نے فرمایا خواب سچا کر دکھایا. اور کیا فرمایا, ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ واضح مبین آزمائش تھی جس میں یہ پورے اترے. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے اس کی جگہ ذبح عظیم کو فدیہ کر دیا. اور وادی غیر ذی زرع کے اندر بچوں کو چھوڑ کر آنا. یہ سیدنا ابراہیم, ان کو پوری ایک امت کہا گیا. ان کی آپ زندگی پڑھیں تو واقعی لگتا ہے کہ ان کو صحیح امت کہا گیا. خصال خیر کے اندر ہر قسم کے معاملے میں اگر ان کو دیکھیں گے تو یہ اکیلے جو ہے تنے تنہا جو ہے وہ ایک امت کے قائم مقام ہے. سیدنا موسیٰ, کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا. وہ ان کا شوق دیدار, رب ارنی انظر الیک, مولا مجھے اپنا آپ دکھا, میرے رب دکھا, میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہی محبت ہے نا کہ شوق دیدار ہے. اور اللہ فرما رہا ہے لن ترانی, پیارے تم ہرگز نہیں دیکھو گے. دیکھ نہیں سکتے نہیں کہا, دیکھو گے نہیں, دیکھ سکتے ہیں تو پھر مسئلہ دوسرا ہو جائے گا. انبیاء کو دیدار اللہ کا آخرت میں ہونا ہے. نہیں دیکھو گے کہا, یعنی یہاں کی خبر دی, تو تم ہرگز دیکھو گے نہیں. پھر بھی وہ اللہ کے آگے حضور جو ہے اپنا شوق ظاہر کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرما رہا ہے. پہاڑ پر خرا موسیٰ سائی کا, موسیٰ علیہ السلام غش کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے ہیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں اللہ کے حضور, پھر رجوع لاتے ہیں, رجوع لاتے ہیں. یہ ان کی محبت. اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ ساری زندگی ان کا تو ہر عمل, وہ تو ایسے محبوب خدا ہیں کہ اللہ کہتا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, پیارے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, ناز اٹھائے جا رہے ہیں. پیارے عبادت کرو, رات کو اٹھو, قیام کرو, لیکن تھوڑا آرام بھی کرو. مفتی صاحب سبحان اللہ, یہاں تو ناز اٹھائے جا رہے ہیں. اے محبوب, آپ کو مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں. سبحان اللہ. اچھا جناب, انبیاء علیہ السلام کے بعد جو دوسری سب سے قابل تکریم جماعت, قابل عزت جماعت جو ہے وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے. جماعت صحابہ نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام سے محبت الہی کا جو انداز سیکھا, جو طریقے سیکھے, اس تناظر میں مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کس انداز میں محبت فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ رب کریم کی ذات والا صفات سے. دیکھیں, اس میں سب سے پہلے مخاطب قرآن عظیم کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے یہ قرآن عظیم امت تک منتقل ہوا. اور یوں دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے مخاطب جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں اس کلام مقدس کے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی آیت پڑھی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تو محبت جو ہے قلبی کیفیت کا نام ہے, اور اس کا اظہار انسان کے طرز عمل میں ہوتا ہے کہ جب طرز عمل ایسا نظر آتا ہے تو بندہ اس طرز عمل کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اندر کچھ ہے. تو وہ اندر کی کیفیت جو ہے انسان کے طرز عمل میں نظر آتی ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے, ان افراد نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو کس طرح سے اہمیت دی, وہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں بالکل واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر کس درجے میں انہوں نے عمل کر کے دکھایا. اور قرآن اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات فرمائی کہ تم نیکی کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتے. تو ایک صحابی نے یہ آیت سماعت کی اور حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ فلاں میرا باغ ہے, مجھے بہت زیادہ عزیز ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو خیرات کرتا ہوں. تو آپ غور فرمائیے کہ ابھی قرآن کی آیت اتری ہے اور فوراً اس پر عمل کیا. تو یہ کس لیے عمل کیا؟ اللہ کی محبت. محبوب تو باغ تھا نا, لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب تھی کہ جیسے ہی اس کی محبت کا کوئی حکم آیا, یعنی اپنی محبت کے اظہار کا,
مسئلہ ہوا تو اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضور نے بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر اس کو صرف کرو. اسی طرح اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. تو سب سے زیادہ نماز جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجے پر کس نے قائم کر کے دکھائی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں اور بعد ازاں بھی جو نمازیں ادا کرتے رہے وہ امت کے لیے قابل تقلید ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ حضرت حاجرہ کو دیکھ لیں. حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، جواب نہ دیا. پھر پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا اب مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر جو ہے، یعنی اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں. اسکنتو ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں نے یہاں بے آب و گیا وادی میں جہاں کوئی ریسورسز نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اس درجے میں یقین کامل. تو صحابہ کرام اب جہاد کے موقع پر، یعنی صحابہ کرام کو دیکھیں، مال خرچ کرنے کی بات آئی تو مال خرچ کر کے دکھایا. حضرت عثمان کا معاملہ دیکھ لیں اور دیگر صحابہ کرام جس کی جو اسی طرح سے شہر چھوڑنا پڑا، شہر چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑنے پڑے، وہ چھوڑ دیے. حتیٰ کہ سب سے قیمتی چیز جو انسان کی جان ہوتی ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ میدان عمل میں آئے، جہاد کیا. بہت سے شہید ہوئے اور بہت سے غازی بن کر لوٹے، لیکن انہوں نے وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، یعنی انسان جو کر سکتا تھا وہ انہوں نے کر دکھایا ہے. لہٰذا صحابہ کرام کے بارے میں قرآن شاہد ہے اور ان کے اعمال اور افعال کو اللہ تعالیٰ بڑی حسن نگاہ سے دیکھتا ہے اور بڑی ان کی تعریف فرماتا ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ یہ اعمال اس ہی وجہ سے مارز وجود میں آئے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی انتہائی درجے میں محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. کیسی عظیم ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور موضوع ہے اللہ کی محبت، اللہ سے محبت. اس پر مزید کلام کریں گے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب، اللہ سے محبت، بڑی بڑی جلیل القدر ہستیوں کا ذکر آیا اور اس لیے ذکر آیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ کر، ایک مرتبہ قرآن پڑھ کر، تھوڑا سا نیک اعمال کر کے ہم نے اللہ سے محبت کا حق ادا کر دیا. تو یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہو سکتی ہے، لیکن جو مثالیں ہیں وہ ایسی ایسی عظیم الشان ہے کہ ہم اس تک پہنچنا تو کیا اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کس انداز میں اللہ کے نیک بندوں نے جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دی. چاہے مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، جس انداز کی قربانی اسلام نے مانگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لوگوں نے پیش کی. اچھا جناب، اسی ایک مطلب صف میں جو جماعت اولیاء ہے، اہل اللہ نے کس انداز میں محبت الہی کی اور ان کا انداز و احوال کیا تھا، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں. اس میں اہل اللہ تو پھر اہل اللہ ہے. ان کا تو جو ہے وہ جو ٹائٹل یوز ہوتا ہے وہ ٹائٹل ہی اللہ والے، اللہ والے، اللہ والے. اب دیکھ نا جو اللہ والا ہوگا اس کی کیا اللہ والے ہیں تو ان کی تو کیا بات ہے. اور اللہ سے ان کا تعلق اور اللہ سے ان کی محبت کیسی ہوگی، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس کی وجہ سے انہیں ٹائٹل ہی یہ دے دیا گیا اہل اللہ. اہل اللہ کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ والے کہا جاتا ہے. یعنی یہ اللہ والے ہیں، ان کا اللہ ہی سے تعلق ہے. اور خلق کے ساتھ بھی کوئی تعلق اگر یہ رکھتے ہیں تو اللہ ہی کی خاطر رکھتے ہیں. باقی جو ہے وہ غیر اللہ سے جو ان کا تعلق ہے وہ اصالتاً نہیں ہوتا، وہ طبعاً ہوتا ہے، وہ خالصاً لوجہ اللہ ہوتا ہے. اور یہ تو بالکل، لیکن یہاں یہ تھوڑی سی میں طالب علمانہ ایک وہ کرنا چاہوں گا، جو اہل اللہ ہیں انہی کو غیر اللہ کہہ کر ان پر بات کی جاتی ہے. یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے، یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے. یہ بھی ایک لوگ جو ہے جو اللہ والے جو واقعتاً اہل اللہ یہ غیر اللہ، اور جو اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرنے والے ہیں، جو اللہ سے جوڑنے والے ہیں، جو اللہ سے ملانے والے ہیں، انہی کو غیر اللہ سمجھ کے لوگ جو ہے وہ بھاگنے کی یا بھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا نہیں. اللہ والوں کا جو تعلق ہے، جو اللہ والوں کی صحبت ہے، وہ اللہ کے قریب کرتی ہے. تو اللہ والوں سے اللہ کی خاطر محبت ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا نا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ اہل اللہ کی زندگی ہمیں اس کی تفسیر نظر آتی ہے کہ اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو. یعنی یہ جو سب سے کٹنا ہے، سب سے کٹنے سے
مراد یہ نہیں کہ کسی سے سلام دعا نہیں کرنی، کسی سے کلام نہیں کرنا، سب سے کٹ کے اس کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کلام کرنا ہے اسی کی خاطر کرنا ہے، جس سے کلام نہیں کرنا اس کی خاطر نہیں کرنا، اور کام جو بھی کرنا ہے قلب میں بہرحال اس کی یاد ہونی چاہیے، قلب اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ رو بکار دل بیار، ہاتھ کم ول تے دل یار ول، یعنی یہ اللہ والے اسی کا مصداق نظر آتے ہیں، اور مطالبہ بھی یہی ہے۔ ان کی ساری زندگی سبحان اللہ، اور ان کی تو دعائیں بھی ایسی ہیں، آپ ان کی دعائیں دیکھیں اللہ والوں کی، اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھائیں، بایوگرافی اٹھائیں، جو کتابیں لکھی گئی ہیں اللہ والوں نے، جو کتابیں لکھی ہیں تصوف پر، جو اللہ والوں نے خود لکھی ہیں، جو ان کی طرف منسوب ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو اوتھینٹک کتابیں ہیں، جو ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو کلاسیکل کتابیں ہیں تصوف کی، وہ آپ ان کو دیکھیں، سب سے زیادہ شروع سے لے کر آخر تک ساری کتاب کے اندر آپ کو مرکزی نقطہ جو ہے وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت یہی نظر آئے گا۔ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، دوسرا کوئی موضوع ہوگا ہی نہیں، اور ہے تو ضمناً آئے گا۔ حقیقی موضوع شروع سے لے کر آخر تک جو اس کی مین تھیم ہے وہ ساری اسی گرد ہے، اللہ کی محبت کے گرد اور اللہ کی معرفت کے گرد۔ ان کی کتابیں، ان کا موضوع، ان کا کلام، ان کی حرکات و سکنات، پھر ان کی عبادتیں، ان کا خلق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی اللہ کی خاطر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بلا امتیاز ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، وہ امتیاز نہیں کرتے، طبقاتی تقسیم اہل اللہ کے ہاں نظر نہیں آتی، اسی لیے نظر نہیں آتی کہ وہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ جب اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو اللہ کو دیکھتے ہیں، خالق کو دیکھتے ہیں، خلق کو نہیں دیکھتے۔ خلق کے آئینے میں، خلق کی مرآت میں جمال خدا دیکھتے ہیں، اس کی تجلی دیکھتے ہیں، تو سب کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، سب کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہیں۔ وہ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف ہے کہ سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے، اور اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ یہ دعا میں نے اس لیے کوٹ کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ کی محبت کے حوالے سے تعلق اسے بھی ظاہر کیا، اور یہ بھی کہ اہل اللہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا سوال ذی القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام کر رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور حضور جان عالم علیہ السلام اسے کوٹ کر رہے ہیں۔ حضور بیان فرما رہے ہیں کہ داؤد یہ دعا مانگا کرتے تھے علیہ السلام، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک۔ ہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عمل کی بات، عمل کی الگ سے آگے بات کی، پہلے وہ بات پہلے بندے کی بات ہو رہی ہے، اللہ تیری محبت کا سوال کرتا ہوں تجھ سے، پھر اس بندے کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، پھر اس عمل کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچانے والا ہے، اور پھر آگے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ میں اپنی محبت جو ہے میرے لیے محبوب کر دے، احب الی من نفسی و اہلی و مالی و من الماء البارد، میری جان سے زیادہ اللہ اپنی محبت کو میرے لیے محبوب کر دے، میرے اہل سے زیادہ اپنی محبت کو میرے لیے محبوب کر دے، میرے مال سے زیادہ اپنی محبت کو میرے لیے محبوب کر دے، اور ٹھنڈے پانی، گرمیوں کا موسم ہے، آپ اندازہ لگائیے انسانی فطرت ہے نا، ٹھنڈا پانی کتنا محبوب بھی ہے، لذیذ بھی ہے، اور گرمی کے اندر کیسے جو ہے اس کی طلب ہوتی ہے، عطشان، یہ اس کا اندازہ وہ بندہ بالکل اس وقت اس سے زیادہ کیسے اندازہ بالکل۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ دعا کے اندر نبی علیہ السلام یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ ٹھنڈے پانی کی محبت سے بڑھ کر اپنی محبت کو میرے لیے محبوب کر دے، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا خود بھی مانگا کرتے تھے، اس کی تعلیم اور تلقین بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ والے بھی یہ دعا بھی مانگتے تھے، اور عمل بھی آپ دیکھیں، ان کی عبادات اور ریاضات دیکھیں، سرکار غوثیت مآب ہوں، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، سیدنا خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمہ اللہ، حضور داتا علی حجویری رحمہ اللہ، امام احمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس کے بھی احوال دیکھیں، راتوں کا ان کو جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا، دن میں ان کا روزے رکھنا، نوافل کی کثرت کرنا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، اور خلق خدا کو خالق سے جوڑنے کے لیے تبلیغ، رشد و ارشاد، ہدایت میں مشغول رہنا، یہ سب بتاتا ہے کہ کیسے اللہ سے محبت کی۔ اللہ اللہ اللہ، کیا ہی مثالیں آپ نے پیش فرمائی۔ اب میں یہ پیغام لینا چاہوں گا مفتی محمد آصف صاحب سے کہ آج کے دور میں ہم لوگ بڑے میٹیریلسٹک دور میں ہیں، بہت یعنی کہ مادہ پرستی کے دور میں ہیں، بہت میٹیریلزم ہو گیا ہے، دنیا داری بہت زیادہ آ گئی، تو جب دنیا کی محبت غالب آ جائے گی تو پھر تو ظاہر ہے ایک برتن میں ایک ہی چیز ہوگی، ایٹ اے ٹائم دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمائیے گا اللہ کی محبت کے حوالے سے، کیا پیغام دیجیے گا؟ دیکھیں، اصل میں اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ محصر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، تو پھر وہ یہ جان جائے گا کہ دنیا کی چیزیں بھی جو اس کو منفعت یا نفع پہنچا رہی ہیں،
یا اگر کوئی شے اس کو کسی نقصان سے بچا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ نفع پہنچانے کی صلاحیت یا نقصان سے بچانے کی صلاحیت اس میں رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مؤثر حقیقی ہونے کا جازم اعتقاد جو ہے وہ اگر غالب آ جائے تو پھر اس کی دنیا کے حصول کا انسان رغبت تو کرتا ہے، لیکن ایسا منہمک نہیں ہوتا کہ اللہ کو اس کے مقابلے میں چھوڑ دے۔ جیسا کہ کفار نے، منافقین نے کہا کہ جو لوگ جہاد پہ چلے گئے تو ان کے لیے منافقین نے کہا، یا دین کے لیے وہ باہر نکلے سفر پر اور انتقال کر گئے، تو منافقین نے کہا کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے یہاں ٹھہر جاتے نہ جاتے تو نہ انتقال کرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے رد فرمایا واللہ یحیی و یمیت۔ اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ جہاد پر جانے سے موت کا کیا تعلق ہے؟ حالانکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں موت ہو سکتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی مثال موجود ہے، ہاں، کہ وہ اتنے مطلب دشمنوں کے نرغے میں داخل ہو کر، یعنی اس میں جو سینٹر پوائنٹ ہوتا تھا وہاں جا کر حملہ کرتے تھے، اور وہ آپ کا وصال جو ہے وہ طبعی موت ہے۔ ہوئی، تو آرزو کرتے تھے آپ کی شہادت، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جلاتا اور مارتا ہے۔ تو اس کا کیا تعلق ہے کہ تم دین کے لیے اگر سفر کرتے ہو تو موت اور زندگی کا، یا اسی طرح سے جہاد کرتے ہو تو اس کا تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں تمہارے گھروں میں بھی موت دے دے گا۔ تو مؤثر حقیقی ہونے کا تصور اگر جازم ہو تو آپ کے گلاس میں، آپ کے ہاتھ میں اگر پانی کا گلاس بھی ہو، آپ کچھ شدید پیاس لگی ہو، تو آپ یہی سوچ رہے ہوگے، یہی سوچو گے، یہی چیز غالب ہوگی کہ اللہ چاہے گا تو یہ ہاتھ جو ہے وہ اس گلاس کو لے کر میرے منہ تک جائے گا، اللہ چاہے گا تو یہ حلق سے نیچے اترے گا، اور اللہ چاہے گا تب ہی یہ پانی جو ہے میرے حق میں مفید ہو کر میری ضرورت کو پورا کرے گا، یعنی میری پیاس کو بجھائے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں ان چیزوں کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ تشریف لائے اور بہت عمدہ کلام فرمائے۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ بہت اچھے موضوع پر آج پروگرام ترتیب دیا گیا، اور یقیناً آج کا یہ دور چونکہ اب جس طریقے سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اسی انداز میں دنیا پرستی اور مال کی محبت اور دیگر چیزوں کی محبت بہت تیزی سے غالب آ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھنے والوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور دستک دے رہا ہوگا، بھائی وہ کیسی ہستیاں تھیں، کیسے ہم بھی تو محبت کر رہے ہیں، وہ کیسے لوگ تھے کہ جو، تو اس کی چھوٹی سی ایک مثال میں یہ دے دوں کہ جب ہم حالت روزہ میں ہوتے ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم گالی نہیں دیتے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے۔ یہ حالت روزہ میں ہماری کیفیت۔ حالت اعتکاف میں اگر آپ دیکھیں جو معتکف ہوتا ہے وہ بھی ایک بالکل ارتکاز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کر رہا ہوتا ہے، دعائیں پیش کر رہا ہوتا ہے، استغفار کر رہا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ان 9 یا 10 دنوں میں نا اللہ کو منا لے، کسی طرح منا کر اٹھے، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کر کے اٹھے۔ تو یہی اہل اللہ کا رمضان المبارک کے علاوہ بھی 11 مہینوں بھی یہی احوال رہا۔ ان کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فضول بات نہیں کیا کرتے تھے، کسی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں تو مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ خدمت بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو آج ہم بھی اگر اس موضوع کو سن کر، دیکھ کر اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لا سکیں تو میں سمجھتا ہوں ARYQ-TV کی یہ کوشش بارآور ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔